اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک من السنت ان یخرج الرجل مع ضیفہ الى باب الدار او کما کان یفعل النبی صلی اللہ تعالی وسلم و کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ہم کو توجہ سے سننے اور اس پر بطور خاص عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، اور استحضار کے ساتھ عمل کریں گے تو وہ ثواب ملے گا۔ بے خیالی میں اگر عمل کیا جائے تو پھر وہ ثواب اس درجے کا، وہ اعلیٰ درجے کا ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ عام طور پر ذہن میں ہماری بات ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد چند رکعت پڑھنا جس کو سنت قرار دیا گیا ہے وہ سنت ہے، یقینی طور پہ ہے۔ وہ بعض سنت مؤکدہ، بعض سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس کے مطابق داخل ہونا، نکلنا، یا ان مسنون دعاؤں کا پڑھنا یہ بھی سنت یقینی طور پہ۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان آئے اس شخص کے ساتھ ہم جب کھانا کھائیں گے تو اس موقع پر مہمان کی دل جوئی ہر طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں، احترام کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام قولی طور پر بھی ہے، یعنی ایسے الفاظ، ایسے جملے اپنی زبان سے ہم کہیں جس کی وجہ سے اس کو ایک انسیت ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں ہماری قدر و منزلت ہو جائے۔ یعنی اکرام اور احترام کے جملے ہم نے کہنا چاہیے، بجائے آؤ کہنے کے آئیے کہنا چاہیے۔ اسی طریقے تشریف لائیے، یہاں پر تشریف رکھیے، یہ جملے وہ ہیں جو انسان کے لیے ادب اور احترام کا جس سے اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اکرام کے ساتھ اچھے برتن میں جو ہم کو میسر ہیں اس میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کا بہت ہی اکرام اور خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دعوت کا، ضیافت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان زیر بار ہو جائے۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے مشہور و معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی چیز طلب کی کھانے کی، آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے پاس آپ معلوم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس روز سبھی کے پاس سے جواب آیا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا اور آپ نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو ان کی ضیافت کرے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اپنے گھر لے کر جاتا ہوں۔ لے جانے کے بعد انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز چھپا کر مت رکھنا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر آئندہ کی ضرورت کے خیال سے رکھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے لا کر دے دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی معمولی سی چیز ہے جو صرف کسی ایک شخص کے لیے کافی ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بچوں کو تو تم بہلا کر ان کو یعنی کچھ باتوں میں لگا کر سلا دینا، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے لا کر کھانا تم نے سامنے رکھ دینا، اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے آ کر اس انداز سے چراغ کو بجھا دینا کہ مہمان کو پتہ نہ چلنے پائے اور جو کچھ ہے وہ مہمان کھا لے۔ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو کچھ گھر میں معمولی سی چیز تھی بچوں کو تو انہوں نے بہلا دیا، اسی دوران بچوں کو نیند لگ گئی اور وہ سو گئے۔ مہمان کو جب بلایا گیا اس کے بعد میزبان اور مہمان دونوں کھانے کے لیے بیٹھے۔ میزبان نے ایسا انداز اختیار کیا جیسا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کھانا درمیان میں کچھ بھی نہیں کھائے، مہمان نے کھانا کھا لیے، اور بیوی نے درمیان میں چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے آ کر چراغ کو بجھا دیا۔ مہمان کو پتہ نہیں کہ میزبان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت پاک کا نزول فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ لوگ باوجود خود ضرورت مند ہونے کے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہی واقعہ
اس طریقے کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں سے ہی ضیافت کرنا چاہیے. جیسا کہ احادیث پاک میں صحابہ کرام کے واقعات وغیرہ ہم کو ملتے ہیں، لہٰذا جو چیز ہمارے پاس ہے اس میں ضیافت کرنا چاہیے. اسی کو میزبانی کہا جاتا ہے، اور اسی کو مہمانی کہا جاتا ہے، اور اسی کو ضیافت کہا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس چونکہ اس چیز کا رواج، اس کا چلن بہت کم ہو چکا ہے، امت نے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس زمانے میں، اس دور میں تو آج اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، بطور خاص شہروں کے اندر جگہ جگہ پر ہوٹلوں کا انتظام ہے. ہم یہ کرتے ہیں، پرانا جو طریقہ چلا رہا ہے، یہ طریقہ اگر نہیں چلا رہا تو ہیلے بہانے. اگر کوئی مہمان اگر دوپہر میں اگر آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں بھائی شام میں کھانا کھا کر جاؤ. اب اس کو پکا معلوم ہے کہ شام میں اگر میں نے کھانا کھایا تو میری گاڑی چھوٹ جائے گی، میرے بیوی بچے گھر پہ اکیلے ہیں، لہٰذا وہ کہتا ہے بھائی میں شام تک نہیں رک سکتا ہوں. اگر صبح میں اگر 9 بجے کے وقت آیا تو ہم کہتے ہیں کہ دوپہر میں جاؤ. دوپہر میں بھی بہانہ، شام میں بھی بہانہ کر کے ہم کرتے ہیں. جبکہ آج کل ان شہروں کے اندر اتنی آسانی ہے کہ اگر ہم فون پہ اگر آرڈر اگر دیتے ہیں، 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ کے اندر کھانا تیار ہم کو مل جاتا ہے. بلکہ ایسی ہوٹلیں اور ایسے جگہیں موجود ہیں جہاں پر کہ ہمیشہ کھانا دستیاب ہوتا ہے، بس گئے اور اس کے بعد پارسل لا لیا جائے اور اس کے بعد کھلا دیا جائے. لہٰذا ہم نے یہ ہیلے بہان نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حقوق بتلائے گئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے، آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ سنت یہ ہے کہ من السنت ان یخرج الرجل مع ضیفہ الی باب الدار. سنت یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے جائے. میں جو تھوڑی دیر پہلے جو عرض کیا میں نے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر چند چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، نہیں، بلکہ ہم کو اپنے مہمان کے ساتھ اپنے دروازے تک، ہمارے گھر کے دروازے تک جانا، چھوڑنے کے لیے جانا، یہ بھی ایک سنت کہلاتا ہے. لہٰذا اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے. ایک اور بات حدیث پاک کے اندر ملتی ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہمان کو اپنے پاس بلایا کرتے، یا آپ کے پاس اگر کوئی آتے، اگر کھانے میں شریک ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول جو فرماتے کھانا، دم دم سے آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ مہمان کا کھانا ختم ہو جاتا لیکن آپ کھانا تناول فرماتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ اگر میزبان اگر جلد ہاتھ اگر روک لے اگر اور کھانے سے اگر فارغ ہو جائے تو اس صورت میں شرما شرمی میں مہمان بھی باوجود بھوک ہونے کے وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا. یہ انتہائی حساس یہ معاملہ ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ جو بھی میزبان ہوں ان کو یہ چاہیے کہ کھانا ہم دم سے کھانا چاہیے. اتنی دیر تک ہم کھائیں، اتنی دیر سے مراد یہ نہیں کہ شکم سیر ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک کھاتے رہیں، نہیں، بلکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم 2 روٹی اگر کھاتے ہیں، دم سے دھیرے دھیرے یہاں تک کہ مہمان اچھی طریقے سے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد 1-2 منٹ تک اس کے بعد بھی ہمارا کھانا چالو رہنا چاہیے تاکہ مہمان کو شرمندگی ہونے نہ پائے. بس یہی بات آج عرض کرنی ہے جو اسی سلسلے سے متعلق ہے، جس کو فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کو قبول کرنا. تو کچھ ذمہ داریاں مہمان کی ہیں کہ دعوت اگر آئے، حلال اور جائز کمائی اگر ہو تو قبول کی جائے، اور کچھ ذمہ داریاں میزبان کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.